الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کائنات، خالق کائنات، مجھے اس آیت کریمہ کے متعلق، اس سورہ پاک کے متعلق حق کہنے، آپ سبھی حضرات کو حق سننے، اس پر عمل کر کے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو درود پاک پڑھاؤ، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مبارک رات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ پوری سورہ مبارکہ اس شب قدر، اس بزرگ والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ آگے ارشاد فرماتا ہے، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ 1000 شَهْرٍ، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہر امر کے لیے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ سچ فرمایا عظمت والے اللہ نے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے میں ہمیں شب قدر نصیب فرمائی۔
شب قدر، قدر کا معنی ہوتا ہے بزرگی. شب قدر یعنی بزرگی والی رات، عظمت والی رات، برکت والی رات. قدر ایک روایت کے مطابق یہ آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ پاک کے اندر 3 مرتبہ لفظ قدر کا استعمال فرمایا. 3 مرتبہ لفظ قدر نازل ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ قدر کا معنی ہوتا ہے بزرگی، قدر و منزلت، عظمت و بزرگی. تو چونکہ اس مبارک رات میں اللہ رب العزت کا عظمت والا، قدر والا قرآن نازل ہوا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ایک قدر، ایک قرآن کی طرف نسبت. اب دوسری قدر، دوسری بزرگی، تو فرمایا اس عظمت والے قرآن کو لانے والے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہے. تو دوسرے قدر کی نسبت یہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف نسبت کی گئی. اب تیسری قدر کی نسبت تو یہ بیان کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ تیسرے قدر کیونکہ لانے والے جبرائیل امین تمام فرشتوں میں افضل، بابرکت، بزرگ، جس کو لایا جا رہا ہے قرآن پاک وہ تمام کتابوں میں افضل. اس وجہ سے دوسرا قدر. اب تیسرا قدر فرمایا گیا کہ جن رسول پر یہ قرآن نازل کیا گیا، لانے والے جبرائیل بزرگی والے، لایا جا رہا ہے قرآن بزرگی والا، اور جس رسول پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی تمام رسولوں کے سردار ہے. تو بس یہ اشارہ کیا گیا کہ قرآن پاک میں 3 مرتبہ لفظ قدر کا استعمال شاید انہی تینوں شخصیت کی طرف، ان تینوں کی طرف نسبت کی گئی ہے. اس وجہ سے قرآن پاک میں 3 مرتبہ لفظ قدر کا استعمال ہوا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا. اپنے کلام میں ارشاد ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ رات کتنی عظمت و برکت والی رات ہے. یہ رات کتنی عظمت و برکت والی رات ہے کہ اس رات کی عبادت کا ثواب، جو بندے مومن اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے تو اس کے عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی روایت کے مطابق 1000 مہینے سے زیادہ، یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اس کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو اس رات دیا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے، بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے، 6 سے 7 گھنٹے وہ عبادت کرتا ہے یا 8-9 گھنٹے عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم و کریم ہے، وہ لٹانے والا رب ہے کہ بندہ ایک رات عبادت کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ثواب لکھتا ہوا نظر آتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دونوں، یہ بڑی عظمت والی، بڑی بزرگی والی یہ رات ہے. اس رات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی سورۃ القدر کے نازل ہونے کی ایک وجہ بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ القدر کا شان نزول اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم امت کے طبیب، ہم تمام امتوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی امت اور پہلے کی امت کے درمیان موازنہ کیا تو آپ یہاں پہنچے کہ پہلی امت کی جو عمریں تھی بڑی طویل تھی، بڑی لمبی تھی، بڑی زیادہ تھی، اور میری امت کی عمر بہت ہی مختصر اور چھوٹی سی ہے.
اور آپ نے خیال کیا کہ پہلی امت کی عمریں زیادہ ہے، طویل ہے، تو گویا ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ عمر لمبی ہے تو نیکیاں بھی وہ زیادہ کریں گے، اور میری امت کی عمر کم ہے، مختصر اور چھوٹی ہے، تو ان کی نیکیاں بھی کم ہوگی۔ تو آپ کا یہ خیال ہوا، آپ یہ سوچنے میں لگ گئے کہ میری امت پہلی کی امت کی نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ بس آپ کا چہرے مبارک پر رنج و غم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ امت کی خاطر آپ رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، کبیدہ خاطر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب اپنی امت کی خاطر رنجیدہ ہو جائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غم کو دور کرنے کے لیے، اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے، رنج و غم کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ اے محبوب، آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی عمریں بھلے ہی زیادہ طویل تھی، زیادہ تھی، نیکیاں زیادہ تھی، لیکن میں آپ کی امت کو ایسی رات دوں گا کہ اگر اس رات میں اگر وہ عبادت کر لے، اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کی رضا کی خاطر اگر عبادت کر لے، تو وہ آپ کا امت 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ اور وہ رات ہمیں شب قدر عطا فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے شرف کی بات ہے ہمارے لیے، بڑے عزت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی رات عطا فرمائی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، بزرگی والی رات۔ ایک رات عبادت کریں گے لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر، شب قدر 27ویں رات، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب بھی کسی نیکی کا معاملہ آیا، سب سے پہلے اگر ہمارا کسی نے خیال کیا ہے تو وہ آقا کی ذات ہے۔ آقا کی ذات ہر وقت، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اس فنا ہونے والی دنیا میں تشریف لائے، آپ سبھی کو معلوم ہے آقا کس حال میں ہے۔ آپ نے اپنا سر ناز، سر مبارک زمین پر رکھا اور یہیں صدا دے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ سفر میں ہے تو اپنی امتیوں کو یاد کیا، حضر میں ہے تو اپنی امتیوں کو یاد کیا، جہاں بھی گئے ہجرت کی تو اپنی امتیوں کو یاد کیا، ہر لمحے پر پیدا ہونے سے لے کر ظاہری وصال تک اپنی امتیوں کی بخشش کی دعا فرماتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا کے ذریعے جو ہمیں تحفہ ملا، آقا کی نسبت کے ذریعے جو ہمیں تحفہ ملا، شب قدر کے نام سے ہم اس کی قدر کریں۔ اور قدر کا معنی ایک یہ بھی بتایا گیا کہ قدر کا معنی یہ تنگی کے معنی میں ہے۔ تنگی کیوں؟ تنگی اس لیے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس زمین پر اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ دنیا کی جو زمین ہے وہ تنگ ہونے لگتی ہے۔ اس وجہ سے اسے شب قدر کہا، تنگی کی رات۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی فضیلت آئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا آفتاب نبوت، مہتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے یا جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے زمین پر آتے ہیں، اور اس شخص کے لیے جو اللہ کی عبادت میں، ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم ہر ایک جب نیکوکار سے ملتے ہیں تو بس یہی التجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے، جو ہم پر یہ مصیبت آئی وہ مصیبت ختم ہو جائے، جو بلا آئی وہ بلا رفع ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے بڑھ کر شرف کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کریں، اور وہ بھی کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بندے مومن جب عبادت کرتا ہے اس رات کے اندر، شب قدر کے اندر، تو اللہ کے معصوم فرشتے
اس بندے مومن کے لیے جو عبادت الہی میں مشغول ہے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی عزت والی رات، کتنی برکت والی یہ رات ہے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو، جتنا شکریہ کرو اتنا کم ہے تمہارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ یہ عظمت والی رات اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر، صرف اور صرف اپنے محبوب کی خاطر ہمیں عطا کی۔ کیونکہ آقا فرماتے ہیں شب قدر اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی بلکہ مجھے ہی عطا کی گئی، تو ہمیں اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کے بزم محبت میں اللہ کے ایک ولی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ ولی کون ہے؟ وہ ولی قوم بنی اسرائیل کے ایک ولی ہے، پائے کے بزرگ ہے، بہت ہی متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اور جس کا نام آقا فرماتے ہیں جس کا نام حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اللہ کے پائے کے بزرگ ہے، عبادت گزار، بہت متقی، پرہیزگار، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا واقعہ صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان کی بزم محبت میں آقا بیان فرماتے ہیں کہ اور حضرت شمعون اتنے طاقتور تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی قوت انہیں بخشی تھی کہ سب سے بڑے مضبوط اگر زنجیروں کے اندر اگر انہیں جکڑ دیا جائے، باندھ دیا جائے، تو اپنے ہاتھوں کی ذرا سی حرکت سے وہ زنجیروں کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اتنی عبادت گزار کہ انہوں نے 1000 مہینے تک مکمل اللہ رب العزت کی عبادت کی، 1000 مہینے تک اللہ رب العزت کی عبادت کی، ریاضت کی، راتوں کو قیام فرماتے، حال یہ تھا راتوں کو قیام فرماتے، مکمل 1000 مہینے تک راتوں کو قیام فرماتے، اور دن میں روزہ رکھتے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد بھی کرتے تھے۔ کافروں نے ہر ایک حربہ اپنایا، لیکن جو بھی حربہ اپنایا وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آیا، ان پر قابو ہی نہ پا سکے وہ۔ آخرکار ان کفار و مشرکین نے ان کی بیوی جو حد درجہ کی مکار اور چالاک تھی، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ایک درجے کی مکار اور چالاک تھی، کفار و مشرکین نے مال و دولت کی لالچ دے کر اس نے اپنی طرف ملا لیا، کہا اگر تم کسی بھی طریقے سے شمعون کو ہمارے حوالے کر دو، قید کرا دو، تو تمہیں بہت مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ چونکہ وہ مکار تھی، فریب میں آ چکی، لالچی تھی، فریب میں آ گئی اور اللہ کے اس مقدس ولی کو قید کرنے کی تیاریوں کرنے لگی۔ ایک روایت کے مطابق کھجوروں کے ذریعے، کھجوروں کی رسی کے ذریعے اس نے رات میں اپنے شوہر کو باندھ دیا، حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شمعون بیدار ہوئے، اور کیونکہ اللہ نے طاقت بخشی تھی، قوت بخشی تھی، اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے، اللہ کے فضل کے ذریعے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور کی رسیوں کو جو مضبوطی سے باندھا تھا اس کو تھوڑی سی حرکت سے توڑ دیا اور آپ آزاد ہو گئے۔ اور پھر اپنی بیوی سے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ تو چونکہ وہ چالاک تھی، بڑی مکار تھی، اس نے اپنی بات منوانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آزما رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے طاقتور ہیں، بڑے قوت والے ہیں، جاہ و جلال والے، تو میں یہ دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کتنے طاقتور ہیں، اور میں نے دیکھ لیا۔ تو کسی بھی طریقے سے اس بات کو ٹال دیا۔ جب کئی دنوں کے بعد پھر لالچ پیدا ہوئی اس کی بیوی کے دل میں، تو پھر اس نے اپنے شوہر یعنی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی کو جب وہ رات کو سوئے تو مضبوط زنجیروں سے اسے جکڑ دیا، اسے باندھ دیا۔ جب صبح ہوئی تو چونکہ اللہ نے انہیں طاقت بخشی تھی، قوت بخشی تھی، تھوڑی سی ہاتھوں کی حرکت کی تو مضبوط زنجیریں بھی ٹوٹتی ہوئے نظر آئی۔ کیوں؟ یہ اللہ والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے قدرت دی ہوتی، یہ طاقت دی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر موڑ پر اس کی مدد فرماتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لیکن ڈرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سچوں کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان سچوں کی صحبت کی برکت سے وہاں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کی ذرا سے حرکت سے اس زنجیر کو بھی توڑ دیا۔ پھر کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو پھر کسی بھی طریقے سے اس بات کو ٹال دیا۔ پھر کافروں نے انہیں یہ کہا کہ تم اپنے شوہر سے حضرت شمعون سے پوچھو کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے تمہیں قابو میں کر دیا جائے، جس کے ذریعے تمہیں قید کر دیا جائے، تمہیں قابو میں کر دیا۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے قابو میں نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی طاقت مجھے قابو میں نہیں کر سکتی، مجھے قید نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جس کے سامنے میں عاجز ہو جاتا ہوں، میری طاقت وہاں نہیں چلتی ہے، کون سی؟ کہ میرے بالوں کے ذریعے مجھے باندھ دیا جائے۔ حضرت شمعون فرماتے ہیں میرے بالوں کے ذریعے مجھے باندھ دیا جائے، قید کر لیا جائے تو میری طاقت وہاں نہیں چلے گی، میں اسے نہیں توڑ سکوں گا۔ اب چونکہ وہ مکار تھی، پیسوں کی لالچ آ چکی تھی، مال و دولت کی لالچ اس کے دل کے اندر گھر کر چکی تھی، اللہ کے ولی کو دھوکہ دینا اس کی عادت بن چکی تھی۔ تو جب اس نے سنا، اور حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کوئی ہماری طرح عام بال نہ تھے، ان کے 18 بال ایسے تھے، اتنے لمبے تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو وہ زمین پر گھسٹ کر کے چلتے تھے، زمین پر وہ گھسٹ کے چلتے تھے، ان کے بال اتنے زیادہ لمبے تھے۔ جب انہوں نے کہا تو بس چونکہ لالچ تھی، کفار و مشرکین نے انہیں بتا دیا تھا ہم تمہیں مال و دولت سے نوازیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ رات کو سوئے تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے، جو مکار تھی، فریب تھی، دغا باز تھی، ان کے بالوں کے ذریعے، 4 بالوں کے ذریعے ان کے ہاتھ کو باندھا اور 4 بالوں کے ذریعے ان کے پیر کو باندھا۔ اس کے بعد کفار مشرکین کے حوالے کیا، اور کفار مشرکین نے اللہ کے اس ولی کے ساتھ ایسا معاملہ فرمایا کہ اس کے ناک کو کاٹ دیا، ان کے ہونٹوں کو کاٹ دیا، ان کی آنکھوں کو نکال دیا اور انہیں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور کفار و مشرکین پر غضب نازل فرمایا کہ وہ سب کے سب زمین میں دھس گئے۔ اور اس کی جو بیوی تھی، مکار تھی، چالاک تھی، دغا باز تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی قہر الہی کی ایسی تجلی اس پر پڑی کہ وہی کہ وہی وہ ہلاک ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتنے خوش نصیب تھے وہ بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 1000 مہینے تک عبادت کی، راتوں کو قیام کیا، دن میں روزہ رکھا، اللہ رب العزت کی راہ میں روزے کی حالت میں جہاد کیا 1000 مہینے تک۔ ہماری عمریں تو بہت کم ہے، ہماری عمریں بہت کم ہے، تو بظاہر ہے عمر کم ہوگی تو نیکیاں بھی کم ہوگی۔ ان کی عمر اتنی لمبی کہ 1000 مہینے تک عبادت کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، فی سبیل اللہ جہاد کرتے رہے، تو ان کی عمر لمبی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوگی۔ ہماری عمر کم ہے تو ہماری نیکیاں بھی زیادہ ہوگی۔ گویا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم امت بنی اسرائیل کی نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا سننا تھا کہ آپ خاموش ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے امت کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب رنجیدہ دیکھا، غم کی حالت میں دیکھا، ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب آپ کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھلے 1000 مہینے عبادت کرے، روزے رکھے، میری راہ میں جہاد کرے، لیکن آپ کی خاطر میں آپ کی امت کو ایسی رات عطا کروں گا کہ اگر اس رات میں وہ عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ ہے شب قدر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موقع پر شب قدر یعنی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام اعلان کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، شب قدر میں کیا ہوتا ہے، بندے کو کیا کرنا چاہیے۔
اور آج بندہ کر کیا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جنت سے ایک سبز جھنڈا یعنی کہ ہرا جھنڈا لے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس ہرے جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر نصب فرماتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام روایت میں آیا ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو بازو وہ 100 بازو ہے، ان میں 2 بازو ایسے ہیں جو صرف اور صرف شب قدر میں وہ کھولتے ہیں، اور جب وہ کھولتے ہیں تو وہ بازو مشرق و مغرب کو میں پھیل جاتے ہیں، پورے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہے فرشتوں جاؤ، آج جو مسلمان آج کی رات عبادت الہی میں مشغول رہے، اللہ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، قیام کرے، اے فرشتوں جاؤ تم ان سے سلام کرنا اور ان کے ساتھ مصافحہ کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دونوں، آج ہم بڑے بڑے لوگوں سے مصافحہ کرنے کے لیے ترس رہے کہ ان سے ہمارا مصافحہ ہو جائے، ان سے ہمارا ہاتھ مل جائے، ان سے ہمارا تعلق بڑھ جائے تو ہماری دنیا سنور جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانو، جن کے ساتھ اللہ کے معصوم فرشتے، جنتی فرشتے اگر مصافحہ کر لے، ان کی قدر کا عالم کیا ہوگا، ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم فرشتوں کی مصافحہ کرنے کے سبب اس بندے مومن کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس بندے سے سلام کرنا اور مصافحہ کرنا اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دانوں، کتنی شرف کی بات ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، رحمتوں کی دعائیں کرے، اور آج ہمیں بہت زیادہ ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج ہم پر جو مصیبتیں آ چکی ہے، ہم پر جو بلائیں آ چکی ہے، چاہے دنیاوی ہو چاہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہو، جو ہم پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یقیناً سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر یقیناً ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لے، اور یہ توبہ استغفار کرنے والے کی رات ہے، یہ دعا کرنے والی رات ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے انسان کے جب تمام ہتھیار فیل ہو جائے تو انسان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ مومن بندوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح تک اللہ کے معصوم فرشتے اس بندے مومن کے لیے جو اس رات عبادت کرتا ہے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، دعائیں رحمت فرماتے رہتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے ہمارے سردار حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے معاملے میں کیا فرمایا، کیا کیا، ان کا کیا ہوا؟ جن لوگوں نے پوری رات عبادت کی، ریاضت کے اپنے رب کو راضی کیا، تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں پر خاص نظر کرم فرمائی ہے، خاص نظر کرم فرمائی، اور 4 لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی بخشش فرما دی ہے۔ اس رات کے اندر صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان دیکھو ہر وقت ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ 4 لوگوں کے علاوہ آقا فرماتے ہیں 4 لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا اپنے ماں باپ کا نافرمان، دوسرا شراب پینے کا عادی، تیسرا رشتہ دار قطعی رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دون دوسری روایت کے مطابق جو لوگ اس شب قدر کے اندر برکتوں سے محروم ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ 9 قسم کے لوگ ہیں۔ 9 قسم کے لوگ، ان میں سب سے زیادہ جو خرابی ہم میں پائی جاتی ہے وہ ان 9 قسموں کے اندر شامل ہے۔ ان میں سے میں آپ کو چند بتاؤں کہ وہ 9 قسم کے لوگ کون سے ہیں جو اس مبارک رات کے اندر بھی، مغفرت کی رات کے اندر بھی
جہنم سے آزادی والی رات کے اندر بھی وہ ان برکتوں سے مالا مال ہونے سے رہ جاتے ہیں، محروم رہ جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن آج اس موقع کے اندر غربت والے وقت کے اندر آج وہ لوگ بھی شاپنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ایک طرف ایک بیچارہ غریب جن کے پاس سحری کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، افطار کرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، کھانے کو ترس رہا ہے، لیکن ایک طرف دوسرا جو مالدار ہے، پیسے والا، جس کو اللہ نے دولت دی ہے، دولت سے نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، وہ شاپنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہیں جو شاپنگ کے لیے نکل بھی چکے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوال، کیا تمہاری غیرت کو کسی نے ابھی تک للکارا نہیں ہے کہ ایک طرف بیچارہ غریب کھانے کو ترس رہا ہے؟ کتنی ایسی مائیں ہیں جو بغیر اولاد کے ہو چکی ہے اس بیماری کے اندر، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بیوہ ہو چکی ہے، کتنی ایسی مائیں ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے، لیکن آج اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم شاپنگ کرنے نکل چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی خاطر، اپنے رب کی خاطر ان غریب بچوں کی مدد کرے، ان غریب مسکینوں کی مدد کرے۔ یقیناً یہ رات، یہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ غریبوں کی مدد کے لیے ہی آیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو اس رات محروم رہتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکتوں سے، وہ ہے قبرستان کے اندر یا قبرستان میں ہنسنے والا۔ آج ہم نے بارہا دیکھا ہے جب کسی کی میت ہو جاتی ہے، لوگ قبرستان کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، گاڑیاں بھر کر کے قبرستان جاتے ہیں، لیکن جب نماز جنازے کے اندر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو نماز جنازہ کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ ٹیبلوں پر بیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، موبائل کو یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ جانے ہم غلط خیال تو نہ کریں گے، لیکن ایک طرف اللہ رب العزت کی عبادت ہو رہی ہے، اس مرحوم کے لیے مغفرت کی نماز پڑھی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف یہ بندہ ہے کہ موبائل کو استعمال کرتا ہوا نظر آتا ہے، نماز کو، اس دعا کو ترک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ قبرستان کے اندر ہنسنے والا اس رات کے اندر رحمت و برکت سے محروم ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ انسان جو سب سے زیادہ آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے، الا ماشاءاللہ کچھ ہی لوگوں کو چھوڑ کر، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو اس رات کی رحمت و برکت سے جو محروم ہوتا ہے وہ انسان وہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا نہیں کہ اس رات کے اندر ہم عبادت کر لیں اور پورے سال نماز کو چھوڑ دے۔ تو آقا فرماتے ہیں نماز کے چھوڑنے کی بات تو الگ ہے، اس رات کے اندر وہ بندہ برکتوں رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے جو عام دنوں میں نمازوں میں سستی کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا رب ہم سے کتنے ناراض ہے، کتنا خفا ہے کہ ہم سے اتنی تراویح چھوٹ گئی، ہم سے 9 سے 10 جمعہ چھوٹ گئے، قرآن کا سننا ہم سے چھوٹ گیا، پھر بھی ہم عید کی شاپنگ کے لیے سوچ رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نے فرمایا کہ نماز میں جو انسان سستی کرتا ہے اس مبارک رات کے اندر، اس مبارک رات کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر، وہ انسان اس رات کی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھے انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ چوتھا انسان وہ جو اس کی باتیں اس کو اور اس کی باتیں اس کو کر کے آپس میں لڑاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ وہ انسان بھی اس رات کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کو تو مزہ آتا ہے اس کی باتیں اس کو کر کے اور اس کی باتیں اس کو کر کے آپس میں لڑانا، اور خود محفوظ ہو جاتا ہے، بظاہر وہ دنیا کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن جب بڑی رات آتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مبارک رات کی برکت جو ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس رات میں بھی وہ محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خدا را اللہ نے جس کو مال و دولت سے نوازا ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ غریبوں کا خیال کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ شاپنگ نہ کریں، لیکن ہلکے انداز کی کریں۔
اگر اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، غریب مسکین بچوں کا بھی خیال رکھے کہ آج انسان غریب تو تھا ہی، لیکن اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے انسان اور زیادہ تنگ دست ہو چکا ہے کہ خدا کے سوا اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ اللہ نے مالداروں کو آج یہ موقع دیا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دونوں اگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو آج ہی توبہ کر لے، آج یہ توبہ کی رات ہے، عظمت والی رات ہے، بزرگی والی، کیوں قرآن نے خود کہا لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات، اللہ نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، قدر والی رات، تو ہم بھی اس کی قدر کریں۔ یہ جو رات اللہ نے ہمیں دی ہے یہ گھروں کے باہر بیٹھنے کی رات نہیں ہے، اللہ نے یہ رات جو ہمیں دی ہے شب قدر، یہ بائک پر سواری کرنے کی رات نہیں ہے، اللہ نے ہمیں جو رات دی ہے وہ پب جی گیم کھیلنے یا اور کسی قسم کی گیم کھیلنے کی یہ رات نہیں ہے، یوٹیوب کے اندر گندے مناظر دیکھنے کی یہ رات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات دی ہے عبادت کرنے کے لیے دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رات کا جو عظیم تحفہ ہمیں دیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رات کے سلسلے میں بتایا گیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر اس رات کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لیلۃ القدر کی طرح، یعنی 27ویں رات کی طرح 27ویں دن میں بھی اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، کیونکہ جس طریقے سے شب قدر یعنی یہ رات عظمت والی رات شرف رکھتی ہے، بزرگی رکھتی ہے، عظمت رکھتی ہے، اسی طریقے سے 27واں دن بھی عظمت و بزرگی والا دن ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ تارک السلطنت حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر میں چاہتا ہوں، حضرت سید جہانگیر اشرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بڑی بزرگی والی اور عظمت والی رات ہے کہ خدا را اس رات کے اندر جتنا ہو سکے ہم اپنے رب سے دعائے مغفرت کریں۔ یقیناً یہ جو بلا ہے، یہ جو مصیبتیں ہیں، وہ کسی انسان سے ٹلنے والی نہیں ہے، کسی انسان سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ اگر یہ دور ہوگی تو بس ایک ہی طریقے سے کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تارک السلطنت مخدوم حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 27ویں رمضان المبارک دن میں 12 رکعت یعنی جو ہمیں نماز ادا کرنی ہے، اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں شب قدر جو ہم اس میں عبادت کریں گے، اس کے بعد جو 27واں جسے ہم بڑا روزہ کہتے ہیں، اس دن ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رمضان المبارک دن میں 12 رکعت نماز ادا کرے، 12 رکعت نماز پڑھے، اس کی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ قدر کو ایک مرتبہ پڑھے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 7 مرتبہ پڑھے۔ 12 رکعت ہمیں ادا کرنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پوری سورت۔ اس طریقے سے پہلی رکعت میں ان تمام سورتوں کو ادا کرے اور اس کو 3 سلام سے پڑھے، یعنی 4 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت کے اندر اسی کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ قدر، اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت کر کے 12 رکعت ادا کرنی ہے 27ویں رمضان شب قدر کے دوسرے دن۔ تو فرماتے ہیں جو بندہ مومن اس طریقے سے نماز ادا کرے اور جب نماز سے فارغ ہو جائے
تو 3 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بے حساب عذاب دور کرے گا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ موقع ہمیں بار بار میسر نہ ہوں گے، ہمیں ضرورت اس بات، کیونکہ ہم سب گھر پر ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا ہمیں سنہرا موقع دیا ہے عبادت کرنے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو باہر بیٹھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ لاک ڈاؤن یہ ہمارے لیے ایک طریقے سے عذاب ہے تو ایک طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ گھر پر رہے، بھلے کام بند ہے، دھندا بند ہے، کیوں؟ کام کرنے سے رزق ملنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہم یاد رکھ لیں، کام کرنے سے رزق ملنے والا نہیں ہے۔ رزاق وہ ہمارا رب ہے، رزاق ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہمیں رزق دیتا ہے۔ بندہ کام کرے یا نہ کرے، رزق دینا یہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو لاک ڈاؤن ایک طریقے سے عذاب ہے، لیکن ایک طریقے سے ہم پر رحمت بھی ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کا بڑا سنہرا موقع ملا، وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر۔ دوسرے مہینوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب کام کرتا ہے تو کاموں کی انسان شکایت کرتا ہے کہ کاموں کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے، مشقت و محنت کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ لیکن اب وہ کون سا بہانہ نکالیں گے؟ اب وہ کون سا بہانہ نکالیں گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم پان ماوے کے بغیر رہ نہیں پاتے، لیکن اب کون سا بہانہ نکالیں گے؟ اب تو دکانیں بھی بند ہو گئی، پان ماوے گٹکے کی دکانیں بھی بند ہو گئی، یہ تمام غلط چیزوں کی دکانیں بھی بند ہو گئی، اب کون سا بہانہ نکالیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے مبارک بات ہے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو خدا جتنے روزے باقی ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر ان روزوں کو ادا کرے، اللہ رب العزت کو راضی کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ یقیناً رب راضی ہو گیا نا تو یہ تمام جو مصیبت ہم پر آ پڑی ہے وہ تمام مصیبت دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی غلطی ہو گئی تو میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔